کریمہ بلوچ کی موت گزشتہ سال دسمبر میں کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں ہوئی تھی۔ ٹورنٹو پولیس کو ان کی لاش ایک پانی کے تالاب سے ملی تھی۔ ٹورنٹو پولیس نے ان کی ہلاکت کے پیچھے کسی جرم کے امکان کو مسترد کیا تھا، لیکن کریمہ بلوچ کے خاندان کے افراد اور بلوچ قوم پرست جماعتوں نے یہ الزام عائد کیا تھا کہ ان کو ایک سازش کے تحت ہلاک کیا گیا ہے۔ بلوچ سیاسی کارکن ڈاکٹر ماہرنگ کے مطابق یہ جلا وطنی اختیار کرنے والے بلوچ سیاسی رہنماؤں اور دانشوروں کے ساتھ پیش آنے والا اپنی نوعیت کا دوسرا واقعہ تھا، اور ان کا کہنا تھا کہ جس طرح گمشدگی کے بعد سویڈن میں بلوچ صحافی ساجد حسین کی لاش پانی سے ملی تھی، اسی طرح گمشدگی کے بعد کریمہ بلوچ کی لاش بھی پانی سے ملی۔ کریمہ بلوچ کی بہن ماہ گنج بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی کہ ان کی موت حادثاتی تھی۔ ماہ گنج نے دعویٰ کیا تھا کہ میت کو پہلے ان کے حوالے کرنے میں رکاوٹ ڈالی گئی اور یہ بتایا گیا کہ اسے ایک خصوصی طیارے میں تربت پہنچایا جائے گا۔ ہم نے اس پر احتجاج کیا اور کہا کہ ہم میت کو بذریعہ روڈ اپنے آبائی علاقے لے جائیں گے، جس پر یہ کہا گیا کہ اگر آپ لوگ نہیں مانتے تو لاش کو واپس ٹورنٹو بھیج دیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ خاندان کے افراد کے احتجاج پر میت کو 4 گھنٹے بعد صبح 7 بجے کے قریب حوالے کیا گیا، لیکن ہمیں میت کو کراچی سے ہماری اپنی مرضی کے مطابق روٹ سے لے جانے نہیں دیا گیا۔ ریاض سہیل کے مطابق کریمہ بلوچ بلوچستان کے شہر تربت میں سن 2005 میں اس وقت پہلی بار سامنے آئی تھیں جب انہوں نے ہاتھ میں ایک لاپتہ نوجوان گوہرام کی تصویر اٹھا رکھی تھی۔ یہ نوجوان ان کا قریبی رشتہ دار تھا۔ نقاب پہنے ہوئے یہ نوجوان لڑکی کون تھی صرف چند لوگ ہی جانتے تھے۔ کریمہ بلوچ کی والدہ جمیلہ کا کہنا تھا کہ جب کینیڈا کا ویزا آیا تو میں اس وقت چپ ہو گئی تھی، کیونکہ کچھ سال پہلے بھی اس کا ویزا آیا تھا مگر وہ باہر نہیں گئی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ میں سب کچھ کر سکتی ہوں مگر مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اپنے علاقے کو چھوڑ کر کہیں جاؤں، مگر اس دفعہ تو وہ چند دنوں کے اندر ہی چلی گئی۔ جب جمیلہ اپنی بیٹی کو چھوڑنے ایئرپورٹ گئیں تو وہاں انہوں نے بلوچی زبان میں کچھ اشعار پڑھے تھے جن میں اپنے ملک سے محبت اور اس کی خوبصورتی کا اظہار کیا گیا تھا۔ اس پر اس نے مجھ سے کہا کہ ماں یہ شعر کیوں پڑھے ہیں، یہ شعر مجھے جانے سے روک دیں گے۔ جمیلہ کا کہنا تھا میں نے اپنی بیٹی کو حوصلہ دیا اور کہا کہ جاؤ اور وہاں جا کر اپنی پڑھائی مکمل کرنا اور پھر اپنا مقصد پورا کر کے واپس جلد آنا۔ اس موقع پر میری آنکھیں نم ہو چکی تھیں مگر میں نہیں چاہتی تھی کہ کریمہ میری آنکھوں میں نمی دیکھے اور کینیڈا جانے کا ارادہ ترک کر دے، اس لیے اس سے نظریں بچا گئی تھی۔ کاش اس وقت میں ایسا نہ کرتی تو شاید وہ ٹورنٹو میں موت کا شکار نہ ہوتی۔ جمیلہ بی بی کا کہنا تھا کہ بچپن ہی سے جب بھی کریمہ کی شادی کی بات ہوتی تو میں ڈر جاتی تھی کہ یہ مجھ سے دور چلی جائے گی، مگر پھر بھی اس کی شادی بھرپور طریقے سے مقامی رسم و رواج سے کرنے کا شوق تھا، مگر افسوس کہ میں ایسا نہ کر سکی۔ جب وہ کینیڈا چلی گئیں تو اس وقت حمل حیدر کا رشتہ آیا۔ حمل حیدر کے گھر والوں سے ہمارے تعلقات تھے، یہ بھی باہر ہی ہوتا تھا۔ کریمہ کے بھائی اور والد اس رشتے پر متفق تھے، جس وجہ سے میں نے رشتہ دے دیا اور کینیڈا میں ہی ان کی شادی ہو گئی۔ جمیلہ کا کہنا تھا کہ حالات کی ستم ظریفی دیکھیں کہ جن دنوں ان کی شادی تھی ان دنوں میرا چھوٹا بھائی ماسٹر نور احمد جو کہ تقریباً 1 سال سے لاپتہ تھا، اس کی مسخ شدہ لاش ملی تھی، جس وجہ سے نہ تو ہم پاکستان میں کریمہ کی شادی کی خوشی منا سکے اور نہ ہی ان دونوں نے کوئی شادی کی خوشی منائی تھی۔ ماہ گنج کا کہنا تھا کہ میرا کریمہ کے ساتھ بہنوں والا کوئی تعلق نہیں تھا، وہ مجھے اپنی بیٹی سمجھتی تھیں اور مجھے اپنی بیٹی ہی کہا کرتی تھیں، جبکہ میں اس کو لٹل موم کہتی تھی۔ میں نے اس کو کئی مرتبہ کہا تھا کہ لٹل موم تمہارے بغیر میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ ہمارے گھر اتنے مہمان ہیں کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی، مجھے ان سب کے سامنے بہادر بننا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں زور زور سے رہوں اور دنیا کو بتاؤں کہ میری لٹل موم کو مجھ سے چھین لیا گیا ہے، مگر میں ایسا نہیں کر سکتی ہوں۔ ماہ گنج کا کہنا تھا کہ مجھے رات کو پتہ چل گیا تھا کہ کریمہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، مگر میں نے رات کو اپنی ماں کو نہیں بتایا کہ اب ساری زندگی ہی کریمہ کے بغیر رونا ہی ہے تو رات تو کم از کم سکون سے گزار لے۔ صبح جب میں نے اپنی ماں کو بتایا تو مجھ پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے کہ انہوں نے خاموشی سے وضو کیا، نماز پڑھی اور دعا مانگی، اس کے بعد مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی تھی۔ ماہ گنج کا کہنا تھا کہ اب تو میں بڑے حوصلے سے لٹل موم کی جدائی برداشت کر رہی ہوں، مگر مجھے نہیں پتا کہ میں اپنی باقی زندگی اپنی لٹل موم کے بغیر کس طرح گزاروں گی۔ ناظرین، ہماری اس ویڈیو کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس طرح کی مزید ہسٹوریکل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے پاس میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی اچھی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔